اکثر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی مخلوقات ہیں، جنات ہیں، بھوت پریت ہیں۔ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت یا ہمارے گھر پہ کوئی انجانی یا اندیکھی مخلوق ساتھ ہے؟ یہ پلانٹ ہے شیطان کا، یہ پلانٹ ہے جنات کا۔ یہ جنات ہم سے پہلے یہاں رہتے ہیں۔ سولہ نشانیاں ایسی ہیں کہ جو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس پار سے یا اس پار سے کوئی مہمان آیا ہے۔ اکثر رات کے وقت محسوس ہوتا ہے کہ چھت کے اوپر کوئی چیز چل رہی ہے یا کوئی چیز گری ہے، وہ جنات کے ہونے کا اشارہ ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گدھے کی رینک سنو نا تو استغفار پڑھو، کیونکہ گدھا اس وقت رینکتا ہے جب شیطان کو دیکھتا ہے۔ جن گھروں میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے بیڈ کے نیچے اگر خراب الیکٹرانکس پڑی ہو تو جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ فرات میں سونے کا پہاڑ، جنات یا دوسرے جو ایلینز تھے وہ اس پلانٹ پہ لینے کے آتے تھے۔ سورہ بقرہ 275ویں آیت ہے شاید، اس میں اللہ کہتا ہے کہ شیطان جو ہے اس کے چھو لینے سے پاگل پن طاری ہو گئی۔ سفید آربز ہیں تو وہ روحیں ہیں، فرشتے ہیں۔ اگر وہ کوئی بھورے رنگ کے یا ڈارک کلر کے آربز ہیں، ڈارک لائٹس میں، تو نیگیٹو چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اگر وہ نیلے رنگ کے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی کوئی روحانی طاقت ہے جو آپ سے بات کرنا چاہے۔ تو میں جب بہت زیادہ پڑھائی کرتا ہوتا تھا تو میں نے وہ پڑھائی کر رہا تھا تو میں نے وہ لائن ایک دیکھا تھا جو میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا تھا، میں حصار توڑ کے باہر نکل گیا۔ پھر جنات اس دنیا میں موجود ہیں، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسی 16 نشانیاں موجود ہیں جن سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت جنات کیا ہمارے آس پاس ہی موجود ہے، اور شیطان سے مدد لینے کا کیا کوئی آسان طریقہ بھی موجود ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سپر نارمل پوڈ کاسٹ۔ کیسے آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا، اللہ کا بے انتہا کرم ہے، موجیں ہیں، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ سر آج کے ایپیسوڈ میں نا آپ سے ایک امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی مخلوقات ہیں، جنات ہیں، بھوت پریت ہیں۔ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت یا ہمارے گھر پہ کوئی انجانی یا اندیکھی مخلوق ساتھ ہے؟ دیکھو بیٹا، سب سے پہلے تو ایک چیز سمجھنی پڑے گی کہ آپ کو اللہ نے اتارا کہاں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ بحیثیت انسان ہیں کون، اور دوسرا جو ہے اللہ نے آپ کو اتارا کہاں ہے۔ شیطان جو ہے وہ یہاں سے اٹھتا ہے اور اوپر جاتا ہے، اللہ کے ہاں معزز ہوتا ہے، اور چونکہ وہ عبادت گزار دل سے نہیں تھا، عبادت کا ناٹک کر رہا تھا، یا ناٹک بھی کر رہا تھا کوئی دل سے، لیکن وہ کسی انعام کے حصول کے لیے وہ جو ہے وہ عبادت کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس جگہ کے اوپر اللہ کا خلیفہ بننا، خلیفۃ اللہ فی الارض، شیطان بننا چاہتا تھا۔ اب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں آدم کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کے بھیجوں گا۔ یہ پلانٹ ہے شیطان کا، یہ پلانٹ ہے جنات کا۔ یہ جنات ہم سے پہلے یہاں رہتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کو جنات جو ہے وہ ان کے لیے یا ان کے پلانٹ پہ اتارا گیا بعد میں بطور آزمائش۔ بیسیکلی یہ پلانٹ ہمارا تو نہیں ہے، ہم تو ایک لحاظ سے یہاں پہ ایلینز ہیں، شیطانی یا جو ہے جناتی طاقتوں کا یہ پلانٹ تھا۔ اب یہاں پہ یہ سارے تو موجود ہیں آلریڈی، ہم بعد میں آئے ہیں، تو ہمیں اس بات کا احساس بھی کرنا چاہیے کہ جب آپ کسی کے گھر میں آتے ہیں، بھلے جس کا گھر ہے اسی نے آپ کو بھیج دیا کہ جائیں آپ رہیں، تو وہ آپ کے روم میٹس تو ہیں نا، آپ کے گلوب میٹس تو ہیں نا۔ جب اللہ بار بار ذکر کرتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، تو اے شیطانوں، اے جنات اور انسانوں کے گروہ ہو،
نکل سکتے ہو زمین اور آسمان کی لیئر سے تو نکل کے دکھاؤ، تم نہیں نکل سکتے جب تک کہ وہ سلطان تمہیں خود نہ آ کے لینے آ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ بھوت یا روح، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی یہاں پہ ہم صرف یہ جنات کی بات نہیں کر رہے، اس میں بھوت ہیں، اس میں ایلیمنٹس ہیں، اس میں ریزالوز ہیں، اس میں جو ہے وہ بہت ساری اور چیزیں ہیں۔ بھوت، روح اور جنات تینوں میں فرق ہے؟ بہت کچھ فرق ہوتا ہے بیٹا۔ یہ اصل میں روحیں جو ہوتی ہیں اسپرٹس، پھر بعض اوقات فالن اینجلز بھی ہوتے ہیں، پھر یہ ہے کہ آپ ہی کے اپنے کوئی پیارے کو دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی روحوں کو کبھی کبھی اللہ اجازت دیتا ہے کہ جائیں اپنے گھر کی طرف چلے جائیں، تو وہ آپ سے آ کے ملتے ہیں، کوئی آپ کو ایسی کوئی روح کی طرف سے کوئی چیز محسوس ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے وہ فرشتے بھی ہیں، دیو بھی ہیں، عفریت بھی ہیں، ریزالوز ہیں، ایلیمنٹس ہیں، بہت کچھ ہے۔ ریزالوز کیا ہوتے ہیں کہ وہ روشنی کے حالے بعض اوقات نظر آتے ہیں۔ ایلیمنٹس جیسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا، کبھی آگ کی جو ہے محسوس ہوتی ہے، کبھی ہوا کا جھونکا محسوس ہوتا ہے، کبھی پانی کے چینٹے محسوس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی آپ کو ایسی مٹی نظر آتی ہے۔ یہ چار بیسک ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں بعض اوقات، یعنی وہ ایک ایسا بھوت ہوتا ہے کہ جس کے اندر آگ ہوتی ہے تو وہ آپ کے ارد گرد کہیں ہو تو آپ کو تپش جلن محسوس ہوتی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح جب میں نے لطائف کی بات کی تھی کہ انسان کے اندر بیسک اسپرٹ 7 زمینیں 7 آسمان، ان کا تعلق 7 اسپرٹ سے، قلب، روح، سری، خفی، اخبار، نفس سے، ان کا تعلق خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس سے، یہ 7 ہیونز کا اسی سارا، یعنی بات ایک چیز سمجھیے کہ یہ وہ روحیں یا وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا کے پردوں کو پار نہیں کر سکتی، جو دنیا کے پردوں کو وہ پار نہیں کر سکتی تو وہ پھر یہیں پھنس جاتی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ کوئی وہ جو خود سلطان تمہاری مدد نہ کرے تو تم نہیں نکل سکتے اس جو ہے وہ لیئر سے۔ تو پھر جو ہے وہ اللہ کا نور، سمجھیے کہ یہ جو قبر ہے نا، یہ آپ کی یا قبر یا جہاں بھی آپ کو دفن کیا جائے یا جلایا جائے یا کچھ بھی ہو جائے، تو یہ آپ کی فرسٹ اسٹیشن ہوتی ہے۔ قبر میں یہ جب بھی آپ کے کو فرشتے حساب لینے آتے ہیں تو وہ کس چیز سے آپ کو پہچانتے ہیں؟ اس نور سے۔ وہ نور آپ کے اندر تھا یا نہیں تھا؟ نور اگر آپ کے اندر ہے تو قبر آپ کو راستہ دے دیتی ہے، آسمان کے پورٹلز کھل جاتے ہیں، آپ آگے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کے اندر وہ نور نہیں تھا تو قبر ہی آپ کو روک لیتی ہے۔ یعنی آپ صرف ایک دفعہ سوچئے کہ روح تو اوپر سے آتی ہے، اوپر چلی جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے علیین سے آتی ہے، علیین میں واپس، سجیین سے آتی ہے، سجیین میں واپس۔ تو پھر یہ قبر میں جزا سزا کس کو ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دیر آر دا پارٹیکلس۔ ابھی پورا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو پورا سمجھاؤں کہ جی قبر میں کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، پھر وہ کسی اور ٹاپک پہ اس کے اوپر بات کر لیں گے۔ لیکن یہ جو اپیریشنز ہوتی ہیں، یہ جو آپ کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، جو اپیئر ہوتی ہیں آپ کے ارد گرد، یا کوئی احساس، کوئی جیسے اب آپ پرانے کیمرے جو تھے نا، پرانے جو کیمرے ہوا کرتے تھے، اس میں یہ آبز اور ایکٹیو پلازم اور یہ سارے نظر آتے تھے۔ اب اس کے لیے فل تھرمل کیمراز ہیں یا فل اسپیکٹرم کیمراز ہیں یا انفراریڈ کیمراز ہیں جو ان کی جو ہے وہ چیزوں کو تھوڑا بہت دیکھ لیتے ہیں۔ زیادہ تو یہ بھی نہیں دیکھ سکتے لیکن تھوڑا بہت دیکھ سکتے ہیں۔ پرانے کیمروں میں، پرانی فلموں میں اکثر یہ آبز یا اس قسم کی چیزیں نظر آیا کرتی تھی۔ تو بعض اوقات آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جو آپ کی روٹین کی جگہ ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہاں سے آپ کو خوف آتا ہے، اور کبھی آپ کی روٹین کی جگہ ہوتی ہے، وہاں آپ جاتے ہیں تو وہاں ایک بڑا ہی خوبصورت سا سکون آپ کو ملتا ہے۔ یعنی کسی مزار کے اوپر، کسی دربار کے اوپر، کسی روحانی جگہ کے اوپر، کبھی خانہ کعبہ میں، کبھی مسجد نبوی میں، کبھی کربلا، شام، نجف میں آپ کو ایک بہت سکون اترتا ہے وہاں پہ۔ کیوں؟ وہاں کائنات کا سب سے زیادہ سکون، پیس آف مائنڈ کا سرکل ہے، سینٹر ہے۔ تو انہی سے جڑے ہوئے یا پازیٹیو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اب جو ہے نا 16 نشانیاں ایسی ہیں کہ جو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس پار سے یا اس پار سے کوئی مہمان آیا ہے، کوئی مہمان آپ کی طرف آیا۔ وہ مہمان اچھا برا سارا ہی مہمان تو مہمان ہی ہوتے ہیں۔ جب آپ کو کسی روح نے وزٹ کیا، کسی جن نے آپ کو وزٹ کیا، کسی آب نے آپ کو وزٹ کیا، کسی ایلیمنٹل نے آپ کو وزٹ کیا، کسی نے جو ہے وہ آپ کو وزٹ کیا، تو اس کا جو ہے وہ چیزیں 16 چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ایک ایک کر کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کبھی کبھی نامعلوم آوازیں آتی ہیں۔
اکثر رات کے وقت محسوس ہوتا ہے کہ چھت کے اوپر کوئی چیز چل رہی ہے یا کوئی چیز گری ہے، وہ جنات کے ہونے کا اشارہ ہے۔ قدموں کی چاپ ہوتی ہے، جیسے کوئی دروازہ کھٹکنا ہوتا ہے، جیسے اسکریچنگ ہوتی ہے، جیسے کسی چیز کے گرنے کی کوئی آواز ہوتی ہے، کوئی دھمک ہوتی ہے، اور آپ جب دھمک کی طرف جاتے ہیں تو وہاں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ پہلے ہلکی ہلکی آوازیں آتی ہیں، پھر یہ نہیں ہوتی۔ جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا کہ جب گدھے کی رینک سنو نا تو استغفار پڑھو، کیونکہ گدھا اس وقت رینگتا ہے جب شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ کے ارد گرد، آپ کو آواز آتی ہے، اکثر اپنے گھروں میں یہ چیزیں آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح کو دروازے یا جو ہے وہ چیزیں خود بخود کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی آپ نے الماری بند کی ہے، تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے کھلی ہوگی۔ آپ نے کوئی دروازہ بند کیا، تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے کھلا ہوگا۔ کوئی چیز یہاں پر رکھتے ہیں ملتی کہیں اور سے۔ ہاں بھی اسی میں وہ علیحدہ ہے، میں اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ چیزوں کا غائب ہونا وہ ایک اور، وہ علیحدہ ایک اس کی نشانی ہے، اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ آپ بھی یہ جو ہے نا، یہ دروازے اور الماریاں کھلتی کیوں ہیں، اس کو سمجھیے۔ یہ بعض اوقات کچھ روحیں یا کچھ چیزیں اپنا امپیکٹ بتانا چاہ رہی ہوتی ہیں، یا کوئی روحانی جگہ ہو کسی جگہ پہ۔ اب میرے دفتر میں میرے پاس کچھ زیارات موجود ہیں جو منسوب ہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین سے، یا اہل بیت اطہار سے، مولا امیر کائنات سے، مختلف چیزیں ہیں میرے پاس۔ تو وہ میں نے جس کمرے میں رکھی ہوتی تھی نا، ہم نے پہلے تو اس کو لاک لگایا ہوتا تھا۔ تو اکثر یہ ہونا کہ ہم لاک لگا کے جاتے تھے اس کمرے کو، صبح جب آفس میں آنا، میں جہاں بیٹھتا ہوں میرے آفس کے بالکل پیچھے والا کمرہ، میری ٹیبل کے پیچھے والا ہے، تو وہاں تک تو مطلب میرے کمرے سے ہو کے ہی جانا ہوتا نا، تو اس کے پیچھے ہم نے لاک لگایا ہوتا تھا، آگے کرٹنز ہوتے تھے، نظر بھی نہیں آتا تھا دروازہ، عام آدمی کو تو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس طرف کچھ ہے۔ تو اکثر ہم نے آنا، جب میں اور میرے آفس کے لوگ آتے تھے تو وہ دروازہ کھلا ہوتا تھا۔ میں نے اپنے جو ہے وہ آفس کے عملے کو کہا کہ تم لوگ نیگلیجنس کیوں کرتے ہو، یہ زیارات پڑی ہوئی ہیں، یہ یہاں لاک کیوں نہیں کر کے جاتے؟ ان کہ جی ہم لاک کر کے گئے تھے، کھلا ہوتا تھا۔ 2-3 دفعہ ہم نے اس کو دیکھا، تو پھر ایسے ہی مجھے آئیڈیا ہوا کہ وہ ہو یہ ان زیارات کے اوپر صرف ہم ہی تو نہیں جاتے ہیں نا، وہ باقی بھی تو ہوں گے۔ تو پھر ہم نے اس دروازے کو کھلا چھوڑنا شروع کر دیا، پھر دروازہ بند کرتے تھے، لاک نہیں لگاتے تھے، پھر دروازہ کھل جاتا تھا کبھی کبھی۔ اب ہم نے وہ دروازہ ہٹوا دیا، اب صرف کرٹنز ہے تو وہ کھول دیا ہے۔ تو یہ مجھے آئیڈیا ہے اس چیز کا۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ تو قبرستان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبرستانوں میں تو عبادت نہیں ہوتی، اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو۔ اپنے گھروں میں جو ہے وہ عبادت کرو گے تو نور، جیسے ایک اور حدیث ہے کہ جن گھروں میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اپنے گھروں میں تلاوت کیا کریں، پورا قرآن پاک جو ہے وہ جتنا زیادہ آپ تلاوت کریں گے، شیطان وہاں موجود نہیں رہے گا، نور نہیں رہے گا، نحوست ختم ہو جائے گی تو نور آ جائے گا۔ تو عبادت کرتے رہیں، گھر میں سکون ہو جائے گا۔ یہ الماریاں دروازے اس کو حاوی مت ہونے دیا کریں، یہ روٹین کے کام ہے۔ اسی طرح بہت ساری جگہ کے اوپر آپ نے لائٹس آف کی ہوتی ہیں تو لائٹ جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی ہے نا، اندھیرا اور روشنی آنکھ میں چولی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ہالی ووڈ موویز میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اینٹیٹی آتی ہے جب پیرانارمل، تو لائٹ فلکچویٹ کرتی ہے، یہ ریالٹی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ کوئی نئے بلب جو ہیں وہ بہت جلدی جل جاتے ہیں۔ وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 ہے، میرا خیال ہے 12 ہی ہے، کہ اللہ ہی روشنی اور اندھیرے کا مالک ہے۔ اندھیرے اور روشنی دونوں اسی کے ہیں نا، اللہ ہی ہے جو روشنی کا بھی اور اندھیرے کا بھی مالک ہے، دونوں طاقتیں اسی کی ہیں، تو اسی کے حکم سے چلتی ہیں۔ اللہ اپنا تعارف کیا کراتا ہے، واللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ تو اندھیرا اتنا تگڑا تو نہیں ہوا کہ روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو جائے، یہ تو چیزیں ہیں۔ اب یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں۔ پھر میں نے ایک اور جگہ آپ کو عرض کیا تھا، چوتھی وجہ جو اکثر آپ کو نظر آتی ہے، الیکٹرانک ڈیوائسز۔ جب میں نے ایک جنات اور اے آئی کی پوڈ کاسٹ کی تھی آپ کے ساتھ، کہ آپ کی جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں وہ بعض اوقات ہانٹ ہو جاتی ہیں،
یعنی ٹی وی خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے, ریڈیوز خود بخود چلنا شروع ہو جاتے ہیں, پرانی الیکٹرانک ڈیوائسز خود بخود آن آف ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کہا جاتا ہے بیڈ کے نیچے اگر خراب الیکٹرانکس پڑی ہو تو جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں. میں نے الیکٹرانک ڈیوائسز ہانٹ ہونے کا بات یہ کی نا کہ ضروری نہیں گھر ہانٹ ہو جائے, آپ کی چیزیں بھی ہانٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کی جو ہے نا اے آئی کے اثرات اور جنات, وہ ویڈیو بڑی شاندار میں نے آپ کے ساتھ کی ہوئی ہے. اگر کوئی جاننا چاہے تو اس ویڈیو کو ذرا دوبارہ دیکھ لے, وہ بہت زبردست. اب یہ جو آپ کی ڈیوائسز ہوتی ہیں, یہ اس کا مطلب اس کی آواز ایک دم, اس کے اندر اسٹیٹک چیزیں بدلنا, اس کے ریڈیو ٹی وی کا آٹومیٹکلی چینل بدل دینا, یا کسی جو ہے وہ کسی مرحوم عزیز کا, اب ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی ایک آپ کا کوئی عزیز دنیا سے چلے گئے ہوئے اور وہ کوئی ایک چیز بہت زیادہ سنا کرتے تھے, یا کوئی چیز وہ سنا کرتے تھے, وہ ایک دم سے رینڈملی آپ کے ارد گرد پلے ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے کہیں وہ کہیں قریب ہی ہیں, تو اللہ نے ان کو اجازت دی ہے. اب ایسے تو وہ بات نہیں کر سکتے نا, تو وہ ایک آواز آپ کو گونجتی ہے تو آپ کو ان کا یاد آ جاتی ہے کہ وہ یہ تو وہ تھے, تو آپ ان کے لیے دعا کر دیتے. تو یہ بھی تو ایک وسیلہ ہو سکتا ہے نا. اور جو ہے وہ سورہ زخرف میں ایک آیت ہے کہ جو بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اللہ اسے شیطان کا ساتھی بنا دیتا ہے. تو اللہ کا ذکر کریں, اللہ کے ساتھ جڑے رہیں, تو چیزیں جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں. اب جو آپ نے پوائنٹ کیا تھا کہ چیزیں رکھی کہیں اور جاتی ہیں, ملتی کہیں اور سے ہیں, یا ملتی بھی نہیں ہیں, چوری ہو جاتی ہے عموماً. اور خاص طور پہ کبھی ہوتا ہے کہ یہ سونے کی چیزیں چوری ہوتی ہیں. یعنی جنات کو سونا, گولڈ پسند ہے. ایک میں نے اور آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تھی, فرات میں سونے کا پہاڑ. جنات یا دوسرے جو ایلینز تھے وہ اس پلینٹ پہ لینے کے آتے تھے, سونا, گولڈ. یہ جو فرات کے نیچے سونے کا پہاڑ ہے, یہ وہ بیسیکلی ان کا ڈین ہے جہاں پہ انہوں نے دنیا کا سونا اکٹھا کیا ہوا تھا. پھر اللہ نے وہ پورٹلز بند کر دیے, کچھ اوپر چلے گئے, کچھ نیچے رہ گئے, اور پورٹلز بند ہونے کی وجہ سے سونا یہیں کا کچھ چلا گیا, کچھ یہاں رہ گیا. تو وہ پہاڑ سونے کا اب بھی موجود ہے, وہ نکلے گا تو پھر دنیا میں لڑائی ہوگی. اور ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کی کہ شیطان چوری کرتا ہے تاکہ تمہیں غافل کر دے. پھر ایک اور حدیث ہے کہ شیطان چوری کرتا ہے تاکہ تمہیں جو ہے وہ تمہارے سکون کو خراب کرے. تو یہ ایسے ہوتا ہے, چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. اب سونا جو ہے اس کی قیمت سمجھیے. سونا عموماً کیوں چوری ہوتا ہے کہ سونا وہ چیز ہے جس میں لائن لاسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں, اس لیے مہنگی ترین ڈیوائسز میں سونا استعمال کیا جاتا ہے کہ اس میں لائن لاسز نہیں ہوتے. لائن لاسز بہت جو ہے وہ کم ہوتے ہیں. اور یاجوج ماجوج کی دیوار جو ہے جس کے بارے میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جو ذوالقرنین نے بنائی تھی, وہ بھی اسی میں بھی تو سونا, پارا اور مختلف چیزیں, الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے نا بیسیکلی, دیٹ از آلسو اے پورٹل. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسے ہی ہے. چھٹی چیز اس میں یہ ہے کہ کوئی دنیا سے چلا گیا ہوا ہے, اس کی کوئی اچانک سے کوئی چیز مل جانا, اس کی کوئی چیز مل جانا, وہ جو اس طرح جاتا ہے تو اس میں بعض اوقات جو ہے نا وہ روحوں کا رابطہ ہوتا ہے, یا اللہ جیسے اجازت دیتا ہے کہ شب جمعہ کو اللہ روحوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اپنے گھر میں جاؤ, تو اگر کوئی تمہارے لیے کوئی عبادت کرتا ہے یا تو وہ نور لے آؤ. تو روحیں جب آتی ہیں تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کا ان کے لیے دعا کرنے کو دل کرتا ہے. آپ گھر میں تھے, کوئی والدین یا کوئی بزرگ کو چلے گئے ہوئے, ان کی کوئی چیز بھولی بسری ایک دم سے آپ کے سامنے آتی ہے, تو آپ کے اندر وہ دعا کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے. تو کہیں ہو سکتا ہے کہ وہ روحوں کا وہ امپیکٹ ہو, کوئی کسی مرحوم کی. ساتویں چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائے. یہ سب سے زیادہ کامن. کسی کو کچھ ایسے ہیولے نظر آ جاتے ہیں, کچھ چیزیں نظر آ جاتی ہیں, کوئی خاص شخص نظر آتا ہے. لیکن ایک اور چیز یہاں پر, ایک اور چیز, یہ جو سائے نظر آتے ہیں نا, یہ سب کو کیوں نظر نہیں آتے؟ مجھے آخر 20 سال ہو گئے ہیں بیٹا یہ چیزیں پڑھتے کرتے. یہ ذرا میں تھوڑا سا اس کی تفصیل اس لیے بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ موسٹ کامن ہے. کوئی بندے بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی بندے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے. اب میں عموماً یہ کام کرتا ہی نہیں ہوں, مجھے ویسے ہی نہیں پسند ہے. میرا ایک دوست تھا, اس کی بیٹی کا کوئی مسئلہ ہو گیا, تو ایک اور ہمارا کامن فرینڈ ہے,
وہ مجھے لے گیا. میں نے اسے کہا میں کہ یار میں کام نہیں کرتا ہے, لیکن وہ مجھے لے گیا کہ نہیں جی آپ نے اس کو صرف دیکھنا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا. دھوکے سے مجھے لے گیا, میں نے تو نہیں کرنا تھا. لیکن جب میں کہا نا تو وہ بچی مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ 2 لوگ یہاں موجود ہیں, یہ میرے سے بات کر رہے ہیں, یہ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں, یہ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں. وہاں تھا کوئی نہیں. پھر میں نے اس کو اور دیکھا کہ جتنے وثوق سے, جتنے جو ہے وہ پورے اس سے وہ بیٹی کہہ رہی تھی, تو پھر میں نے اس کو پڑھا, اس کے اوپر ریسرچ کی, بہت ساری چیزیں سائنٹیفکلی. وہ اصل میں آپ کی آنکھ کے اندر وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, آپ کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے, آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, لیکن وہ چونکہ آپ کی آنکھوں کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے, آپ کے ریٹنا کارنیا کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کی دنیا میں اس طرح کی ہیپننگ نہیں ہوتی. عام آدمی آپ کی آنکھ کے اندر اس سین کو نہیں دیکھ سکتا, لوگوں کے لیے نہیں ہو رہا ہوتا, لوگ جھٹلا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کتنے ہے, جبکہ وہ جو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ پورے یقین سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. پھر میں نے اس بیٹی سے بات کی, پھر اس سے اس کو جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا جتنا کاؤنسلنگ کی ہے, میں کوئی بابا تھوڑی ہوں, تو وہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ ایکٹیویٹی چونکہ اس کی آنکھ کے اوپر ہو رہی تھی, وہ جو کہہ رہی تھی, پھر اس کے مطابق اس کو سیٹل کیا تو اس کی چیزیں ٹھیک ہو گئی. الحمدللہ. یہ اللہ کرتا ہے بیٹا, یہ ہوتا ہے, یہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. انسان تو میڈیم ہے. 8ویں چیز جو ہوتی ہے وہ ایسا کوئی کمرہ گھر کا جو بہت کم استعمال ہوتا ہو, اس میں کسی کے احساس ہوتا ہے کہ کوئی بندہ دیکھ رہا ہے, کوئی پیچھے ہے, کوئی مخصوص قسم کا احساس ہوتا ہے کہ یار کوئی سنسناہٹ یا کچھ ایسا وہ ہو رہا ہے. یہ احساس گھر کے اسٹور روم میں سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں سے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. اسٹور رومز میں یا خاص طور پہ, اب تو اب گھروں میں نہیں ہوتے, ہمارے ہاں گاؤں میں بھی اور ہمارے شہر والے گھر میں بھی وہ ایک کمرہ ہوتا تھا جس میں اجناس ہوتی تھی, دالیں چاول اسٹور کیے ہوتے تھے, کیونکہ ہم گاؤں کے لوگ ہیں تو ہمارے وہ دانے والا کمرہ ہے جہاں گندم آٹا چاول سارے بوریاں پڑی ہوتی تھیں, دالیں ساری پڑی ہوتی تھیں, ہم کہتے تھے دانے والا کمرہ. تو ہمارے یہ لاہور والے گھر میں بھی ہمارے پاس ایک اسٹور روم ہوتا تھا ایسا, جس میں ڈرموں کے اندر چاول, ڈرموں کے اندر جو ہے وہ گندم, پھر اس میں دالیں اور ہر طرح کی چیزیں, وہ گوڑ وغیرہ وہ ہم نے وہاں رکھا ہوتا تھا. وہ دانے والا کمرہ جو تھا. تو خاص طور پہ یہ جو دانے والے یا اجناس والے کمرے ہوتے ہیں نا, یہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ اب جنات پتہ نہیں یہ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے, کیونکہ میں تو جناتی آدمی ہوں نہیں تو مجھے نہیں پتا, لیکن یہ جتنا کہ میں نے پڑھا ہوا, ان کی انرجی ان کو سپورٹ کرتی ہے. ان کے اندر سے جو انرجی نکلتی ہے نا, جو ان کی جو ہے وہ, تو اس میں ان کمروں میں یہ زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح سورہ نحل میں ہے کہ جب تم جو ہے وہ قرآن پڑھو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو. اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے قرآن پاک شروع کرتے ہیں. یہ بہت سارا ہوتا ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر ایک اور 9ویں چیز جو اس میں ہے, کبھی کبھی آپ کو اپنی باڈی پہ ایک دم سے شدت کی گرمی یا شدت کی ٹھنڈ لگتی ہے. ایک چھوٹے سے حصے میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک دم سے کوئی ٹھنڈک کا احساس آیا ہے یا ایک دم کوئی جلن کا احساس آیا ہے. یہ ہوتے ہیں. صوفیاء کا فرمان ہے کہ دل کی گرمی نور سے, اللہ کے نور سے, اور دل کی سرد مہری غفلت کی وجہ سے. تو یہ اس کا مجھے ایسے پتہ ہے کہ میرا ایک دوست ہوتا تھا, بلکہ میرے دفتر میں میرے ساتھ ہوتا تھا, ہمارا ایڈیٹنگ کا کام کرتا تھا. اس کی باڈی کے اوپر نا کبھی کبھی جب وہ کبھی اٹھتا تھا رات کو, تو اس کی باڈی کے اوپر پنجوں کے نشان ہوتے تھے جیسے کسی نے اسکریچز مارے ہوئے, اور اس کو اس میں جلن کا بھی احساس ہوتا تھا, اور حالانکہ وہ سو رہا ہوتا تھا. تو پھر اس کو جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے وہ, جیسے میں سورہ رحمان کا ذکر کرتا ہوں, تو میں نے اس کو پھر سورہ رحمان سننے کو بتائی, اور اس کو اس طریقے سے پھر وہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو چیزیں ہوتی ہیں, یہ نیچرل ہے. ان کو اپنے اوپر طاری کر کے ڈر کے بھاگ جانے کا نہیں. اللہ کے نور سے جڑے ہوئے ہیں نا, تو مخلوق کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کیا ہے. پھر یہ ہوتا ہے نا چھوئے جانے کا احساس, جیسے چھونے کا, یہ جس کو اسکریچز ہوتے تھے, یا گرم اور ٹھنڈے دھبے, یا چھوئے جانے کا. تو یہ منفی توانائیاں جو ہے نا, یہ خراشیں بھی ڈال سکتی ہیں. یہ منفی توانائیاں آپ کے جسم کے اوپر جلن کا احساس پیدا کر کے کوئی جیسے وہ جلن کے جو زخم بن جاتے ہیں ویسے بنا سکتی ہیں. یہ ٹھنڈ کے ساتھ جو آپ کی اسکن کے اوپر ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور یہ نیچرل ہے. جیسے شیطان کے بارے میں سورہ بقرہ 275ویں آیت ہے شاید,
اس میں اللہ کہتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس کے چھو لینے سے پاگل پن طاری ہو جاتا ہے. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ مجھے شیطان نے چھو کے بیمار کر دیا ہے. تو جب یہ شیطانی طاقتیں آپ کو چھوتی ہیں نا تو آپ کی باڈی پہ اس کے اثرات آتے ہیں. پھر اسی طرح جو ہے نا وہ کوئی چیز چھو کے یا کچھ چبو کے بیمار کر دیا جاتا ہے تو بیماری اسی طرح آتی ہے. نامعلوم خوشبوئیں، بعض اوقات آپ کسی ایسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں خوشبو کا کوئی گزر ہی نہیں ہے. اچھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اچانک سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور کبھی بہت ان پلیزنٹ ہوتا ہے، تو یہ کیا نیک روح کے ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ بد روح کے؟ گندی سی بو بھی آتی ہے، بڑی گندی سی گندک جیسی بو، کوئی جلنے کی بو، یا کوئی ایسی جیسے کوئی جو ہے نا کوئی فضلے وغیرہ کی بو ہوتی ہے وہ آتی ہے ایک دم سے. یہ فرق ہوتا ہے. پازیٹیو روحیں، پازیٹیو اللہ کے نور سے نوری، ان میں سے خوشبو آئے گی، بڑی خوبصورت خوشبو ہوتی ہے، آؤٹ آف دا ورلڈ ہوتی ہے. اور کبھی جادو یا نیگیٹو چیزیں ہوں تو پھر یہ اگر کوئی جنات ہوں تو پھر گندھک کے جلنے کی، جیسے جب پٹاخے وغیرہ چلتے ہیں یا یہ فائر ورکس ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک فضا میں ایک گندھک کی ایک بو ہوتی ہے، وہ گندھک جیسی بو ہوتی ہے جنات کی. یہ پلازما جسے کہتے ہیں. یہ 4 ایلیمنٹ سے انسان بنا ہے، ارتھ ونڈ فائر واٹر، اور 5واں ایلیمنٹ جو میجر وہ دیٹ از دی پلازما، جسے سورۃ دخان میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بغیر دھوئیں کی دہکتی ہوئی آگ سے جنات کو بنایا. یہ بھی ہے. 12ویں چیز جو ہے وہ کبھی کبھی آپ کو اپنے گھروں میں سسکیاں، رونے کی آواز یا کوئی موسیقی کی آواز، خاص طور پہ آپ کہیں کوئی جنگلوں میں جا رہے ہوں یا پہاڑوں میں ہوں تو دور پہاڑوں میں جہاں کلومیٹروں تک کوئی آبادی نہیں ہے لیکن کوئی گانے کی آواز پوری وادیوں میں گونج رہی ہوتی ہے. وہ گانے کی آواز اتنی پوری وادی میں کیسے گونج رہی ہوتی ہے جبکہ کئی کلومیٹر تک کوئی گھر نہیں ہے، کئی کلومیٹر تک آبادی نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے نا، یہ بات کا یہ ہوتی ہے. جیسے سورہ ناس میں ہے کہ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ گھنگروؤں کی آواز، کوئی گانے کی آواز. 13ویں چیز ہے لیویٹیشن، یعنی چیزوں کا ہوا میں حرکت کرنا. یعنی آپ نے شیلف پہ کچھ برتن رکھے ہوئے وہ ایک دم سے گر جائیں گے، وہاں پہ ہوا بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، پھسل کے گر جانا. یا چیزیں یہ ایک تصویر یہاں دیوار پہ لگائی ہوئی ہے، یہ اڑ کے کہیں اور چلی گئی. یہ ہوتا ہے. یہ کوئی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ شیطان کھیل تماشے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ڈرائے. شیطان کھیل تماشے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ڈرائے. شیطان ہمیں اپنی موجودگی کا احساس کیسے دلاتا ہے؟ شیطان اور کر کچھ نہیں سکتا. یعنی آپ فرض کیا کہ آپ کو کوئی خارش ہو تو آپ خارش کرتے جائیں وہ بڑھتی جائے گی. جب آپ اس کو اگنور کریں گے تو تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی. تو یہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ اگر طاری نہ ہونے دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر آپ ڈریں گے تو چیزیں خراب ہو جائیں گی. یہ جو لیویٹیشن ہے یہ وہی ہے کہ اگر آپ چیزوں سے ڈرنا بند کر دیں، آپ کو کوئی چیز نظر آئی ہے ڈرنا بند کر دیں، وہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گی. کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، آپ کے اندر اللہ کا نور ہوگا، کوئی اسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. 14واں جو ہے وہ اپیریشنز. کوئی انسانی وجود نظر آتا ہے، کوئی ہولے نظر آتے ہیں کوئی دھندلے سے، یا آپ کو آربز نظر آتے ہیں. آربز جیسے وہ آربٹس ٹائپ جیسے گھومنے والی لائٹس ہوتی ہیں، وہ آربس نظر آتے ہیں، یا جو ہے وہ ہیولے نظر آتے ہیں کہ ان کے گرد کوئی لائٹ کیا یا کسی چیز کا اظہار ہے. تو وہ اس کے اوپر بھی ہے کہ سورہ اعراف میں ہے نا کہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم اسے دیکھ نہیں سکتے. تو وہ روحیں ہوتی ہیں، ان کے کلرز ہوتے ہیں، ان کے کلرز میٹر کرتے ہیں، ان کے کلرز بتاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. یعنی اگر سفید آربز ہیں تو وہ روحیں ہیں، فرشتے ہیں. اگر وہ کوئی بھورے رنگ کے یا ڈارک کلر کے آربز ہیں ڈارک لائٹس میں تو وہ پھر نیگیٹو چیزیں بھی ہو سکتی. اور اگر وہ نیلے رنگ کے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی کوئی روحانی طاقت ہے جو آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہے. نیلے رنگ کے آربز اور طرح ہے، وائٹ اور ہے، جو ہے وہ براؤن کلر کے، ڈارک کلر کے یعنی ڈارک ڈل کلرز کے وہ اور ہے. اسی طرح 15ویں نشانی یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی سکے یا کوئی
کنکر یا کوئی پار، یعنی آپ کسی ایسے کمرے میں ہیں جہاں پہ پار وغیرہ کا تو وجود ہی نہیں، یا آپ کو وہاں سے کوئی پار مل جاتا کسی ایسے پرندے کا جو اس علاقے میں بھی نہیں، کسی ایسے جو ہے وہ جانور کا کوئی چیز مل جاتی ہے، یا کوئی سکہ مل جاتا ہے، یا کوئی ایسا کوئی پتھر مل جاتا ہے۔ اور عرفا جو عارفین ہیں ان کے مطابق مومن جو ہے وہ اپنی علامات جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ڈھونڈتا ہے، نہ کہ مادی اشاروں میں۔ یعنی مومن کے لیے تو یہ اشارے بالکل کسی حیثیت کے حامل ہی نہیں ہوتے، مومن کے لیے تو یہ کسی چیز کی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ جو ہے وہ عام لوگوں کو اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ سکہ مل گیا، پار مل گیا، یا کچھ مل گیا جی، مادی اشاروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے۔ اور 16ویں چیز جو سب سے اہم ہے، اس میں بڑی اہم ہے بلکہ، وہ ہے جانوروں کی حساسیت، سینسٹیو جانور، یعنی جیسے حدیث میں ہے کہ مرغے کی اذان سنو تو جو ہے وہ اللہ سے فضل مانگو کیونکہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، گدھے کے ساتھ ہے کہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ جانور اور پرندے اکثر ڈر جاتے ہیں۔ اب میرے پاس فارم تھا، جب ہمارا فارم ہاؤس تھا، تو ابھی بھی کام کرتا ہوں، تھوڑا بہت ایسے ہی شوق ہے مجھے جانور رکھنے کا۔ تو گردیزی فارم جو ہمارا تھا اس میں ہم نے بہت اچھی نسل کے جانور رکھے ہوتے تھے، بڑے مطلب بکرے بھی اچھے بریڈز کے اور بڑے سائز کے۔ تو ہم نے وہ دیکھا کہ وہ بکرے کھل جاتے، ہم نے بند کیا، دیکھا کہ کوئی کھولتا ہے، دیکھتا ہے، وہ 2-3 دفعہ ایسے ہوا۔ پھر سوچا کہ چلو کوئی کھولتا ہوگا، کوئی جانوروں کو ایسے ہی کوئی بڑے جانور ہیں آپس میں لڑتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ چوٹ لگ جاتی ہے، پھر وہ کیونکہ مہنگے جانور ہیں تو وہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ وہاں فارم کے اوپر نا ساری جگہ پہ کیمرے لگوا دیتے ہیں، تو ہم نے سارے کیمرے لگوائے۔ پھر جب کیمرے لگوائے تو وہ ویڈیوز نے بتایا کہ یہ کسی کا کام نہیں ہے، کسی نہ ہے، وہ خود بخود کھل جاتے تھے۔ پھر اس کا وہ ہم نے کچھ سدے باب کرنا تھا روحانی، وہ کر لیا، پھر چیزیں ٹھیک ہو گئیں۔ کرنا تو اللہ نہیں ہوتا بیٹا، انسان تو میڈیم ہے، انسان تو اس سے زیادہ نہیں۔ آپ یہ ایک چیز سمجھیے کہ یہ جو ہار ریزالو ہے، یہ جو 16 میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف بھوت ہی ہوں، اس میں کچھ چیزیں لوپس میں پاس جاتی ہیں۔ جیسے ہمیں آپ کو جو ہے نا وہ کوئی آواز آتی ہے کہ کوئی بار بار کسی گرنے کی، تو وہ ایک ایسا ٹائم لوپ بن جاتا ہے کہ وہ کسی ایک خاص ٹائم کے اوپر آپ کو وہ دھمک سنائی دیتی ہے، پھر وہ ایک لوپ چلتا رہتا ہے، پھر ایک خاص ٹائم پہ۔ تو یہ جو ہے نا ریزالو ہانٹنگز، یہ ساری اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس کا سب سے بہترین حل ہے اللہ کے نور سے جڑنا۔ اور اس کے لیے میں سب سے زیادہ جو اہم چیز جس کی بات کرتا ہوں وہ سورہ رحمان کا سننا۔ جیسے کہ دی الٹیمیٹ ریمیڈی ایک موبائل اپلیکیشن ہے، اس کو انسٹال کر لیں، وہاں سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے والی موجود ہے۔ کہتے ہیں اگر گھر پہ سورہ بقرہ لگائی جائے ڈیلی تو جنات ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھی جائے، سورہ رحمان سننے کا ہے، یہ ساؤنڈ اینڈ وائبریشن ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ دھونی دیتے یا بخور جلاتے، اس سے چیزیں دور ہو جاتی۔ صحرائی علاقوں میں یا پہاڑی علاقوں میں جو جنات ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ ہوتے ہیں عام علاقوں کی نسبت۔ اب یہ جو ہے کہ کچھ لوگ جو اللہ سے نوری ہوتے ہیں وہ پھر ان روحوں کی بو یا خوشبو سے ان کی حیثیت کو پہچان لیتے ہیں، پھر وہ ان سے جو ہے نا وہ روشن لوگ، یعنی روحیں جس طرح ہم ایسے آسمان کے اوپر دیکھتے ہیں تو روشن ستاروں پہ نظر ٹک جاتی ہے نا، تو وہ لوگ جو اللہ کے نور سے نوری ہوتی ہیں، پھر یہ جو روحیں ہوتی ہیں یہ پھر ان سے رابطہ تو کرتی ہیں نا۔ میں نے آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کی تھی پہلے بھی کہ جب یہ روحیں جو ہیں آتی ہیں تو ان کے ساتھ انسان ان کو ڈیل کیسے کرتا ہے۔ تو جب آپ اپنے گھر میں پیرانارمل ایکٹیویٹی محسوس کرتے ہیں تو میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کون ہیں۔ آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات آپ ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض آپ ہیں، اللہ کو فخر آپ پہ ہے، اللہ نے سجدہ آپ کو کروایا ہوا ہے، یعنی یہ ہے آدم اور یہ باقی ساری مخلوق ہیں۔ ان سب مخلوقوں کی جرت نہیں آدم یا آدم کی اولاد پہ ہاتھ ڈال لے۔ تو پھر یہ ہانٹنگز ہوتی کیسے ہیں؟ انسان اپنے مقام سے گرتا ہے، پھر یہ آوی ہوتی ہے۔ اب بہت ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ جی جن کو اتاریں، جن کو جلا دیں، جن کو فلاں کر دیں، جن کو کر دیں۔ اس کو کوئی نہیں کہتا، تو انسان بن، اپنے انسانیت کے مقام پہ کھڑا ہو، اللہ کے ساتھ جڑ جائے، یہ خود بخود راستہ چھوڑ دے۔
اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں نا. تو یہ جو انرجیز ہیں یہ بیسیکلی تو آپ کے ارد گرد ہی ہیں، لیکن آپ نے اس کو کرنا کیا ہے کہ اپنا حصار کرنا ہے. اپنے آپ نے جب اپنا حصار کرنا ہے تو پھر آپ نے جو ہے وہ اللہ کے قریب ہونا ہے. آپ جہاں کہیں جو ہے وہ آپ کے گھر میں یا کہیں آپ کو کوئی یہ شک پڑے کہ یہاں کوئی روحیں ہیں یا کوئی جنات ہیں یا آبز ہیں یا کچھ ہے، تو ہمارے یہاں پرانے وقتوں میں جب کوئی فوت ہوتا تھا، اب تو بہت ہی کم ہو گئی ایسی چیزیں، تو ان کے جہاں پہ وہ کمرہ ہوتا تھا یا جہاں وہ رہتے تھے وہاں مسلح بچھا دیا جاتا تھا یا وہاں لائٹ جلتی رہتی تھی یا ان کے لیے پڑھائی جو ہے وہ لگاتار کی جاتی تھی. تو ایسی صورت میں بعض اوقات جو ہے وہ ہوا کا جھونکا، کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، اور خاص طور پر یہ سر اور گردن کے پچھلے حصے کے اوپر جو ہے وہ جھونکا ایسا آتا ہے. بہت ساری چیزیں، بے سبب گھبراہٹ ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، جذبات فضا بوجھل ہو جاتی ہے، آوازیں، خرگوشیاں، گفتگو، ایسا احساس کہ کوئی آپ کو دیکھ سکتا ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. وہ میں نے بھی ایک دفعہ آپ سے واقعہ شیئر کیا تھا، میں بار بار اس کو کیا شیئر کروں. تو میں جب بہت زیادہ پڑھائی کرتا ہوتا تھا تو میں نے وہ ایک پڑھائی کر رہا تھا تو میں نے وہ لائن ایک دیکھا تھا جو میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا تھا، تو میں حصار توڑ کے باہر نکل گیا، پھر بیمار ہو گیا. تو وہ پھر باڈی 2 ہفتے 2-3 مہینے میں نے لگاتار ہاسپٹل میں گزارے، اور وہ سارا وہ ہوتا ہے نا، یہ نیچرل ہے. تو یہ روحوں کی موجودگی کی اگر آپ کو پہچان ہو جائے کہ یہ جو ہیں وہ پاکیزہ روحیں ہیں یا نان پاکیزہ روحیں ہیں، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. جیسے آپ جو ہے وہ مکان لیتے ہیں، کوئی کرائے پہ لیتے ہیں، تو اس کو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ ہے، فلاں ہے، تو آپ دیکھ لیتے ہیں چیزیں. اصل میں تو اللہ کے نور سے اندھیرے کا علاج روشنی ہے، یہ سمجھ لیے. تو بعض اوقات سیکنڈ ہینڈ فرنیچر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ روحیں ٹریول کرتی ہیں. اب لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. جب آپ کسی کا فرنیچر، آپ ایک بیڈ ہے آپ کا فرض کیا، آپ اس کے اوپر سالوں سوتے رہیں، آپ کے باڈی کے ڈیڈ سیل، ڈیزیز سیل، آپ کے اوپر ہونے والی پازیٹیو نیگیٹو ہیپننگز کا اثر تو ہو جاتا ہے نا. اب اسی کے اندر صوفے کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کی ساری چیزیں وہیں ہوتی ہیں. فرض کیا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جی کس کے گھر کا صوفہ تھا وہ فوت ہو گیا، صوفے اٹھا کے لوگوں نے بیچ دی، یہ چیزیں بیچ دی، تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ تو اس کے ساتھ ٹریول کرتا ہے نا. تو اس لیے ان کو جو ہے نا جب کوئی پرانی چیزیں لیتے ہیں تو پھر وہاں پہ کوئی اس کو ریچولز کر کے، سوڈا رحمان لگا کے یا کچھ دم کر کے یا کسی طرح کر کے پھر اس کو پیوریفائی کر کے استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں. یہ جو میں نے پہلے کہا کہ کوئی ہرمل گوگل وغیرہ کی کوئی دھنی وغیرہ دینی ضروری ہوتی ہے یا اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو اکثر یہ جو روحیں ہیں یہ اٹریکٹیو انہی چیزوں کے اوپر ہوتی. پھر یہ جو ہے کہ غیب، ہمارے لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ غیب ہے جی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یؤمنون بالغیب تو کہتا ہی ہے نا. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ غیب سے دیکھیں. اصل میں وہ چیز ہے کہ جو آپ اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی مدد مانگے تو وہ غلط ہے نا. تو اللہ نے بنائے ہوئے سسٹم سے، اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم سے، اللہ کے بنائے ہوئے چیزوں سے اگر آپ مدد مانگتے ہیں تو وہ تو آپ کے لیے بہت پاورفل ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو پاکیزگی ہے اس کے جو طریقے ہیں، تو اس میں آیت الکرسی معوذتین ہے، جس میں جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے، جس میں گھر میں اذان دینا ہے، جس میں باوضو رہنا ہے، جس میں جو ہے وہ صبح اور شام نمازوں کی، عبادتوں کی پابندی کرنا، وہ کرتے رہیں. پھر آپ کی چیزیں ٹھیک ہیں. اگر آپ کو کوئی خواب میں یا کوئی چیز نظر آتی ہے یا کوئی ہوتا ہے تو اس کو پھر اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کون ہیں. آپ کو وہ نظر آ سکتی ہے، کوئی استدراج بھی ہو سکتا ہے. آپ کو کوئی جو ہے نا کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جو کوئی آپ تو اپنے آپ کو دیکھیں گے میں اس قابل ہوں کہ مجھے یہ نظر آ رہی ہے، پھر اس کے مطابق دیکھیں. ہر چیز کے اوپر یقین بھی تو نہیں نہ کر سکتے. اب اللہ کا جو نور ہے، یعنی جو ہے اللہ کا جو نور ہے وہ تو ہر چیز کو پاکت کر سکتا ہے نا. تو پھر ایک چیز یاد رکھیے، اگر آپ کے دل میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی محبت ہے نا، تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جو مرضی کر لے. جب تک آپ اپنے انسانیت کے مقام پہ، جب تک آپ اپنے ایمان کے ساتھ، جب تک آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے محب اور وفادار ہیں، کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں کر سکتی. کہیں نہ کہیں آپ وہاں سے ٹوٹیں گے
تو یہ چیزیں آپ کو حاضر ہوں گی. یعنی حضور غوث اعظم شاہ جیلانی نے کہا تھا نا کہ ذکر الہی وہ روشن چراغ ہے جو دل اور وجود کو روشن کر دیتا ہے. تو اپنے اندر اس نور کو اتاریں نا. مولانا روم نے جو ہے وہ بھی کہا تھا کہ جب دل میں نور اتر جائے تو سارے خوف ہٹ جاتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اسی طرح یہ بہت ساری چیزیں ہیں. بس آپ نے اس میں اپنی نیت، اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھنا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے. اور سورہ رحمان خاص طور پہ، یعنی مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے بارے میں جو انسان جو گمان کرتا ہے اللہ اس کو ویسے ہی جو ہے وہ ملتا ہے. ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی ایک ظاہر ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایک باطن ہوتا ہے. تو یہ روحیں باطنی ہیں، یہ موجود ہیں، لیکن ان کو اپنے اوپر حاوی کریں گے تو ڈر خوف بڑھے گا. اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں گے تو کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے وہ آپ اس کے لیے تیار ہوں گے ذہنی طور پہ. مطلب یہ سارے ٹاپک کا مطلب لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے. سارے ٹاپک کا مطلب لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ اللہ کی قربت میں آ جائیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے ارد گرد ہیں. ان سے باہر نکل کے آپ اپنا راستہ بنا سکتے ہیں، ورنہ مسئلے میں پھنس جائیں گے. تھینک یو سو مچ سر. آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے ہمیں وہ 16 سائنس بتائے جن سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کوئی پیرانارمل اینٹیٹی، جنات، بھوت پریت ہمارے آس پاس یا ہم جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر موجود ہے. بہت شکریہ آپ کی گائیڈنس کا. ویلکم بیٹا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ان 16 نشانیوں پر بات کی جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بھوت، پریت یا بدروح کا سایہ ہے. اگر آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں حیدر جعفری ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے. اسٹے ٹیونڈ.